قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانخائیں ہیں، کوئی کاغذ، خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کو پتا ہے کہ سرکار کس طرح سے مسلمانوں کے وقف بورڈ کے خلاف ایک قانون لے کر آئی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے صرف اب 2 دن بچے ہوئے ہیں، آج 11 سپتمبر ہو چکی ہے اور 13 سپتمبر کی آخری ڈیٹ ہے، اور اب اسد الدین اویسی صاحب نے جو بڑے بڑے خلاصے کیے ہیں، کیا کچھ چھن جائے گا اور کیا کچھ بچے گا مسلمانوں کے پاس، وہ ساری لسٹ اور فہرست لے کر اسد الدین اویسی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے۔ جو رپورٹ میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں، اس رپورٹ کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر یہ قانون پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مسجدوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مدرسوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ سوال آپ لوگوں کے دماغ میں بہت ہے، اور بہت سارے مسلمان بھائی ہم سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر اگر یہ قانون پاس ہو جائے گا تو کیا کچھ ہو جائے گا۔ یہی سارے سوالوں کا جواب اسد الدین اویسی صاحب نے اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے۔ جو لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ وقف بورڈ قانون کیا کرتا ہے اور وقف بورڈ کے خلاف جو قانون لایا گیا اگر وہ پاس ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، تو یہی سارے سوال اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ 2 دن بچے ہوئے ہیں، ہمارے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کس طرح سے آپ کو اپنا احتجاج درج کرانا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، آئیے اسد اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانخائیں ہیں، کوئی کاغذ، خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اللہ اکبر، بتائیے۔ حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے شہر حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر جلسے عام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا، کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے، پھر میلاد النبی کے بھی جلسے و جلوس ہوتے ہیں، اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت کریے۔ میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، بتائیے، کوئی بھی وقف سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ ہر مسلک کا مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے۔ بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے۔ بتائیے۔ دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ۔ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ 33,000، 90% 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ اتنا بڑا تو حکومت بولیں گے دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے، خانخائیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے۔ اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ بتائیے، آپ نماز پڑھیے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور یہ بل میں
یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا. بتائیے کیا اس ایکشن لے بل کہ میں نہیں لے. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر، وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں. اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے. اب حکومت 7 بھی بنا سکتی. ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں. تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے، باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے. ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا، بار کونسل کے کیٹیگری کا، ایم ایل اے کیٹیگری کا، ایم پی کیٹیگری کا، سب ختم. بتائیے. حکومت ان کو نامزد کرے گی. اور یاد رکھیے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ شیاطین، یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں. اور وقف کا ٹرائیبیونل ہے. اب وقف کے ٹرائیبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے. پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو، اور ایک ذمہ دار آدمی کو. نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا. میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی، شہید ہو گئی تھی. وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی. رپورٹ ہے، شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا. پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے، وہ آج تک نہیں نکلی. حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا. اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی. اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے، آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی. کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ، یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے. بتائیے. قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا، مگر کلیکٹر کو اب منا رہے ہیں. اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے، کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے. اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا، وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی. تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا قریب 100 کے اوپر ان کا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ وہ وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا 2007 میں کہ دلی میں اربن ڈیولپمنٹ منسٹری وقف کی کتنے 100 کے اوپر جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے. 2008 میں سچر کمیٹی نے کہا کہ 2008 میں اس کی مالیت 6000 کروڑ تھی. 6000 کروڑ تھی. آج ہم 2024 میں ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں کہ ایویکیو پراپرٹی، پنجاب میں جو لوگ پاکستان جانے سے پہلے یہ جائیدادوں کو وقف کر کے چلے گئے، اور جس وقت بھارت تھا جس شکل میں تھا وہ تو بھارت کے شہری تھے، انہوں نے قانون کا استعمال کیا.
کیونکہ اس کی آمدنی کافی ہے پنجاب میں، تو اس میں بڑے بڑے جو لینڈ شارکس ہیں، نریندر مودی ان کو انعام کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویکیو پراپرٹی بھی ختم کر دیں گے۔ بتائیے، اس بل میں یہ بھی ہے کہ لیمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، اگر کوئی قبضے میں ہے تو لیمیٹیشن کے بعد وہ مالک ہو جاتا ہے، وہ قانون کا اطلاق وقف بورڈ پہ نہیں ہوتا۔ تو نریندر مودی بول رہے لیمیٹیشن ختم، یعنی جو لاکھوں جائیدادوں پر ہم کیس لڑ رہے ہیں وہ مالک بن جائیں گے، جیسا کہ ASI ہے، جیسا کہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری ہے۔ ہندو اینڈومنٹ بورڈ پر آپ جا کر دیکھیے، ان کا سیکشن ہے تلنگانہ آندھرا کا 123 سیکشن ہے جو کہتا ہے لیمیٹیشن کا اطلاق ہندو مندروں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آپ صرف روتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس قانون کو روکنا ہے، اور یہ بڑا ہی تاریخی نازک موڑ پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم متحدہ طور پر اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے، میرے سے ایک صاحب آ کر بولے کہ ہم کو فلاں ایسا کر دو، ہمارا یہ بنا دو، میں نے کہا جی حضرت یہ قانون تو پڑھو آپ، بتائیے، اس میں کچھ بچے گا نہیں تو آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس میں سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قانون بڑا خطرناک ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ QR کوڈ کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنے وکیلوں سے ڈرافٹ کر کے اس کمیٹی کو بھیجا سکتے ہیں، آپ بھیجائیے، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ بڑا خطرناک قانون ہے، اور میں یہ تمام 5 ریزولوشنز کی قرارداد کی تائید کرتا ہوں، اور ہم حکومت سے امید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ DGP سے جا کر مجلس کے اراکین اسمبلی میں ملاقات کی ہے، اور اس میں کئی بڑے بڑے پارٹی کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس میں ایک پارٹی کا ایکس چیئرمین ہے یا کیا ہے، وہ جو بھی ذمہ دار ہے، ان کے تمام ویڈیوز ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم شاہ جمال الرحمن صاحب جو فیصلہ کریں گے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ٹھہری ہے، کیونکہ اس میں کوئی سوائے اس کے یہ ہے کہ شہر ریاست کے امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیا۔ ویڈیو کے اندر صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ قانون یدی پاس ہو جاتا ہے، جو کہ لایا گیا ہے وقف بورڈ کے خلاف BJP سرکار کی طرف سے، اور موقع موقع پر اس طرح سے مسلمانوں کے لیے BJP سرکار کئی قانون لا چکی ہے، جن کو کافی دفعے جو ہے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں باسفل رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسا پہلی بار ہوا دوستو، تقریباً 10 سال کے بعد پہلا کوئی ایسا کیس جو ہے JPC کے اندر پہنچا ہے جس میں مسلمانوں کی رائے مانگی گئی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی جی جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف قانون پاس کرا لیتے تھے جب BJP پارٹی ستا کے اندر تھی، لیکن ابھی NDA سرکار ہے، بہومت سے نہیں ہے، اس لیے یہ اب ہر قانون کو آسانی سے پاس نہیں کرا پا رہے ہیں۔ اس لیے اس قانون کو سیدھے طور پر JPC کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 50 لاکھ مسلمانوں کی رائے مانگی گئی ہے۔ اب 50 لاکھ مسلمان یدی اپنا احتجاج اس کے اندر درج کرا دیتے ہیں، ایسے 50 لاکھ لوگوں جو اس قانون سے جو ہے پوری طرح سے اتفاق نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ اس قانون سے وروध میں ہو، تو پھر اس قانون کو روک دیا جائے گا۔ اب یہ قانون یدی پاس ہو گیا تو سیدھے طور پر اسد اویسی صاحب نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یدی یہ قانون پاس کر دیا جاتا ہے، اس قانون کو منظوری دے دی جاتی ہے، تو مسلمانوں کی مسجد، درگاہ، خانقاہیں اور مزارات، مدرسے، یہ ساری چیزوں کو سرکاری بنانے کا کام کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر ایک سرکاری ملازم رکھا جائے گا، ایک سرکاری ویکتی رہے گا، لوگ وہ آپ سے یہ کہیں گے آپ کو نمازی تو پڑھنا، آپ نماز پڑھیے، یعنی کہ پھر اسلامی طریقے سے اسلامی کلچر کو بھی ہو سکتا ہے فالو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہاں تک آ گئے تو میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں دوستو، جرمنی کے اندر کا، کہ کس طرح سے آج بھارت کے اندر بھی جرمنی کی طرح ہی سلوک کیے جا رہے ہیں۔ دراصل ہٹلر نے جب یہودیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی تو سب سے پہلے یہودیوں کے مکانوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے وہاں پر سیدھے طور پر یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 50,000 یہودیوں کو گیس کے چیمبر کے اندر ڈال کر پوری طرح سے ان کو ختم کر دیا تھا۔ وہی نقش قدم انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مکانوں کو چہنت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو چہنت کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان پر بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں، اور اب یہ قانون لایا گیا ہے۔
आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कानून मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, जो लोग, बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं, लोग कह रहे हैं अभी हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें क्या लेना देना, तो मैं उनसे कहूंगा कि तुम अपने बच्चों के लिए अपना खुद का पर्सनल मदरसे की जगह खरीद लो, और मरने के बाद तुम्हें कहाँ पे दफन होना है उतनी जमीन खरीद लो, अगर आपको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।